بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو رات کے وقت یعنی رات کی نمازوں کے لیے مسجد میں آنے کی اجازت دیا کرو۔ ایک روایت ہو گئی۔ ابو داؤد شریف کے اندر انہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحابی کوئی اور نہیں ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو رات کے وقت یعنی رات کی نمازوں کے لیے جو عشاء اور فجر بنتی ہے مسجد میں آنے کی اجازت دے دیا کرو، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھے، گھر میں رہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ پہلی میں ہے کہ اجازت دے دیا کرو، اگلے لفظ نہیں ہے۔ دوسری کتاب صحابی بھی وہی ہے اور کتاب بھی سیاہ ستہ میں ہے، ابو داؤد شریف، بڑی کتاب ہے۔ آخری الفاظ کیا کہ بہتر یہ ہے کہ وہ اجازت دے دیا کرو۔ اب ایک چھوٹی سی تیسری روایت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد یہ بات کر رہی ہیں کہ اگر آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اندر موجود ہوتے اور جو اس وقت ہماری عورتوں کا طریقہ کار ہے، ان کے حالات ہیں، تو پیارے پیغمبر کبھی بھی عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت نہ دیتے۔ اب آپ اس سے ایک اندازہ فرمائیے کہ پیارے پیغمبر نے جب اجازت دی ہے، اس میں پہلی بار میں صرف اجازت ہے، دوسری میں ہے کہ اجازت ہے لیکن گھر میں بہتر ہے۔ آپ کی وفات کے بعد ہی کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت موجود ہے، تو کہہ کون رہا ہے پیارے پیغمبر کی زوجہ محترمہ کہ اگر اس وقت عورتوں کے حالات دیکھ لیتے، آج کی عورتوں کا طریقہ کار، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے اندر موجود تھے، اس وقت عورتیں جو صحابیات تھیں ان کے تقوی کی انتہا تھی، لیکن تقوی کی انتہا کے باوجود بھی رات کی نماز کے لیے اجازت دی، کیونکہ رات کو اندھیرا ہوتا ہے اور عورتیں اگر باپردہ ہو کے آئیں دن کو اندھیرا تو نہیں ہوتا۔ آپ کے جانے کے بعد وہ انتہا میں تھوڑا سا فرق پڑا ہوگا، صحابیات ہے بھائی، ہوش سے بات کرنی چاہیے ہمیں، وہ اتنا فرق نہیں پڑ گیا ہوگا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، معمولی سا فرق ان کی طبیعت میں پڑا ہوگا۔ تو حضرت عائشہ نے کہہ دیا کہ اگر آج کے حالات آپ دیکھ لیتے تو، اور اب جو ہمارے حالات ہیں، اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ کروڑہا درجے اس سے کم ہو چکے ہیں، ایسی بات ہے۔ اب جو ہمارے مردوں کی اور ہمارے عورتوں کی تقوی کی حالت ہے وہ صحابہ کرام اور صحابیات سے کروڑا درجے کم ہے۔ تو جب اس دور میں عائشہ کہہ رہی تھے کہ آپ حالات دیکھ رہے تھے تو منع کر دیتے، اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جمہور سمجھتے ہیں
جمہوریت سے ہے نا، اکثر جمہور صحابہ کا پھر عمل یہی تھا کہ وہ عورتوں کو پھر اجازت نہیں دیتے تھے مسجد میں آنے کی، جب حضرت عائشہ نے یہ فرما دیا۔ لیکن اس میں تھوڑا سا میں استثناء کروں گا جس کی ضرورت ہے، اور یہ بھی جمہور کا ہی مسلک ہے۔ جمعے کی نماز کے لیے چونکہ جمعے کا بیان ہوتا ہے، اور اگر قرآن اور حدیث جمعے میں پڑھا جائے، عورتیں اس بیان میں شامل ہوں پردے میں، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ فجر کی نماز کے بعد کئی مسجدوں میں درس ہوتا ہے، کئی مسجدوں میں عشاء کے بعد ہوتا ہے، اور وہ عشاء کے بعد اور فجر کے بعد آپ نے اجازت دی بھی ہے۔ تو جس مسجد میں درس کا سلسلہ ہو، فجر کا ہو یا عشاء کا ہو، وہاں پر اگر عورتیں آئیں گی تو ان کا فائدہ ہوگا۔ اور رمضان مبارک جو ہے، رمضان المبارک، اس میں تو شیطان بند ہو جاتا ہے، اور پھر تراویح کی جو سعادت ہے مرد حاصل کرے اور عورتیں نہ کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے تراویح کی اجازت دینا بھی کیا ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ بے شک آج کے حالات ہیں، جو تراویح پڑھنے کے لیے آئیں گی وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئیں گی۔ اب آخری بات کرتا ہوں، آپ نے یہ حدیث کئی بار سنی ہوگی کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے شیطان بولو باندھ دیے جاتے ہیں، جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے شیطان کھول دیے جاتے ہیں۔ اور اس کا مشاہدہ آپ چاند رات کو ہی کر لیتے ہیں، جو آپ کے بازاروں میں حال ہوتا ہے نا، عورتوں اور مردوں کا اختلاط، وہ جس نے سارا رمضان کا مہینہ یا اس سے پہلے کپڑے جوتے چوڑیاں نہیں لینی، وہ رمضان کی رات کو باہر آئی ہوتی ہے، اور نوجوان لڑکے بھی۔ شیطان کھل گیا تو میں نے وہ وقت بتا دیے، جمعے کا وقت، درس کا وقت، یا کوئی عظیم جلسہ ہو، باہر سے علماء آئے، وہ بھی اکثر رات کو ہوتا ہے، تو اس میں تو عورتوں کو اجازت ہونی چاہیے۔ لیکن جب جس دن شیطان کھلا ہے اور اپنے آپ حالت کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ کہیں کہ اب دن کو عورتیں جو ہے نا وہ عیدگاہ بھی آ جائیں، ٹھیک ہے، اور اس وقت تو شیطان کا کھلنا انتہا درجے پہ ہوتا ہے۔ ایک وہ کھل گیا اور دوسرا ذہن میں ڈال دیا آج تو بھائی عید ہے، عید کے دن مسجدوں میں نمازی کم ہو جاتے ہیں، بھائی کیوں یاروں عید والے دن نماز پڑھی؟ یہ ہماری حالت ہے۔ اگر یہ ہماری مردوں کی حالت ہے تو عورتوں کی کیا ہوگی؟ تو بڑے ادب سے یہ بات ہے کہ ہر ممکن یہ کوشش کرنی چاہیے کہ عورتیں گھر میں نماز پڑھیں۔ بلکہ ایک آخری حدیث میں یہ بھی، ایک حدیث کے اندر یہ بھی لفظ آتے ہیں کہ عورت کے لیے ہے کہ وہ اپنے گھر کے سین میں نماز پڑھے، اس سے بہتر ہے کہ برآمدے میں پڑھے، اور پھر برآمدے سے بھی بہتر ہے کہ کمرے میں پڑھے۔ گھر میں پڑھے، سین میں پڑھے، سین میں پڑھنے سے بہتر برآمدے میں پڑھنا ہو گیا، اور برآمدے میں پڑھنے سے کمرے میں پڑھنا، انتہائی چھپ کے پڑھے۔ تو یہ روایات میں اجازت بھی موجود ہے اور پابندی بھی موجود ہے۔ اس لیے درمیانی رستہ یہی ہے کہ جب عورتوں کے لیے ضرورت سمجھی جائے کہ واعظ و تبلیغ کے لیے یا تراویح کے لیے، عبادت کے لیے ان کا آنا مناسب ہے، آئیں۔ لیکن جب یہ سمجھا جائے کہ نہیں بھائی اب ان کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت اپنی خواتین کو گھر میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔